अस्सलाम वालेकुम। इंडियन पाकिस्तान से मैं हूं मुनीर बाजवा। आज पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस के बाहर तलबा का एहतजाज हुआ और मुबैना तौर पर एक तालबा के साथ ज़्यादती का वाक़या जो है वो गुज़श्ता हफ़्ते में जुम्मे के रोज़ पेश आने का दावा जो है वो तलबा की जानिब से किया गया है। और ये कहा गया कि जुम्मा के रोज़ ये वाक़या पेश आया और इंतज़ामिया ने मुबैना तौर पर इस वाक़या को दबाने की कोशिश की और तलबा से छुपाने की कोशिश की। और इस बात का ज़िक्र जो तलबा ने एहतजाज के दौरान किया कि इस वाक़या की का इल्म जो है वो उन्हें तब हुआ जब क्लास टीचर ने ये पूछा कि वो फ़लाँ तलबा जो है उसका नाम जो है वो हम सिक्योरिटी की बुनियाद पर और उसके तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर नहीं ले रहे। उसका नाम जो है वो उसके बारे में पूछा गया कि वो क्यों गैर हाज़िर है। तो तलबा ने जो क्लास फेलोज़ थी उन्होंने उसके घर वालों को फ़ोन किया और तब उन्हें पता चला कि इस तरह का वाक़या जो पेश आया। ये तलबा का दावा है कि उसके साथ ज़्यादती हुई और जो तलबा हैं वो इस बात का भी दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि जब ये ज़्यादती का वाक़या पेश आया तो उस लड़की को इंतज़ामिया ने छुपाने के लिए उस वक्त मौका पर उसे दुपट्टे में लपेट कर किसी हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल किया। और जब आज DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि हमने तमाम हॉस्पिटल्स में ये तमाम तफसीलात जो हमें चेक की हैं कि अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो वो पुलिस को इतला करें, पुलिस के मुआवनत करें इसमें। लेकिन उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि एक केस उन्हें मशकूक नज़र आया और उसके वालिदैन से हमने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें तंग ना करें, हमारा इस तरह से इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और उस केस का जो लड़की थी उसके मुतालिक ये फैसल कामरान साहब जो हमें DIG ऑपरेशन उन्होंने बताया कि वो लड़की सीढ़ियों से गिरी थी और उसकी तफसीलात जो हैं वो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उसके वालिद को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। वापस आते हैं एहतजाज की तरफ। तो एहतजाज जो आज किया गया गुलबर्ग कॉलेज पंजाब कॉलेज के गुलबर्ग कैंपस में, तो वहाँ पे तलबा जो है वो काफ़ी खून की हालत में भी दिखाई दिए थे और काफ़ी अग्रेसिव भी थे और गुस्से में थे कि जिसने भी मुबैना ज़्यादती की है, जिस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ना सिर्फ अभी के अभी उसे मौत के घाट उतार दिया जाए बल्कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और उस सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और इस कॉलेज के बाहर उन्होंने आग लगा रखी थी। फर्नीचर जो है वो भी पड़ा हुआ था, जो बाहर वेटिंग एरिया में पड़े होते फर्नीचर हैं उसको भी वहाँ पे फेंका गया था। पुलिस की भी भारी नफरी मौका पर मौजूद थी और तलबा बार बार इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि वो अंदर जाएं और प्रिंसिपल के साथ जाकर इस बात को यकीनी बनाएं कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे गिरफ़्तार किया जाए। उनका यह दावा था कि सिक्योरिटी गार्ड को इंतज़ामिया ने भगा दिया है और इस बात को ज़िक्र जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG फैसल कामरान ने किया कि जिसका उन्होंने पुलिस ने जो कॉलेज की CCTV फुटेज चेक की है, रिकॉर्ड चेक किया है और कुछ दिनों से एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सरगोदा गया हुआ था और वो वापस नहीं आया था। उसे पुलिस जो है वो लाहौर लेकर आई है और पुलिस की वो हिरासत में है, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है या तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं। इस बात की बाबत उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई मुतासरा फ़रीक तो आए फिर हम मुकदमा दर्ज करेंगे और पुलिस मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार बैठी है। वज़ीर आला जो हैं वो भी उन्होंने भी सख्त हिदायत दी हुई हैं और वो लम्हा बलम्हा हुकूमत के साथ भी राब्ते में हैं और जो कॉलेज इंतज़ामिया है उनके साथ भी राब्ते में हैं। तो इनसे जब ये सवाल किया गया कि रियासत भी तो मुद्दई बन सकती है DIG फैसल कामरान से, तो उन्होंने कहा कि फिर वही कि कोई मुतासरा फ़रीक हो तो फिर है ना, क्योंकि अगर वो इस तरह मुद्दई बन के मुकदमा दर्ज कर लेते हैं तो कल को ट्रायल भी मुकम्मल चलना है, तो फिर वहाँ पे मुल्ज़मान को कैसे सज़ा होगी। और वो इस बात के ऊपर इस बात पे वालिदैन को ये हदायत कर रहे थे, उनसे ये इस्तदा कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अगर कोई इस तरह का वाक़या है तो वो उनके सोशल मीडिया पेजेस जो हैं उनके ज़रिए भी इनबॉक्स कर सकते हैं और डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं पुलिस के साथ। उनकी तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन जो आज सूरत हाल रही इसके ऊपर एहतजाज के ऊपर, तो सूबाई वज़ीर इत्तला राना सिकंदर हयात जो हैं सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात जो हैं वो भी तलबा के साथ एहतजाज में पहुँचे थे और उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल तलबा के साथ खड़े हैं और उन
طلبا نے اپنی بہنوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ایک سوال پر میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی دانست میں یہ زیادتی کا مبینہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور وہ اس کو چیک بھی کروائیں گے۔ طلبا نے یہ کہا کہ پرنسپل نے، جو پنجاب کالج گلبرگ کیمپس کے پرنسپل ہیں، انہوں نے اس کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی ہے، ڈیلیٹ کر دی ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ اس بات کو وہ دیکھیں گے اور اس کی تحقیقات بھی کروائیں گے، اور طلبا کو یہ ان خدشات کا بھی خدشہ تھا، ان خدشات کا بھی اظہار کیا انہوں نے ہمارے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے، کہ چونکہ آج انہوں نے ایک اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے مبینہ واقعہ پر احتجاج کیا ہے، تو پولیس نے اور انتظامیہ نے ان کی تصویریں بھی بنائی ہیں، اور انہیں یہ خدشہ ہے کہ اب ان کے خلاف، جو احتجاج کرنے والے طلبہ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ طلبہ نے دوران احتجاج اس بات کا بھی برملا اظہار کیا کہ پنجاب کالج انتظامیہ اور میاں عامر محمود، ان کا نام بھی لیا انہوں نے، کہ وہ اس واقعہ کو دبانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور پولیس کے ساتھ مل کر اس واقعہ کو دبایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ طلبہ کا دعویٰ تھا، اور صوبائی وزیر تعلیم نے میڈیا سے گفتگو کے دوران وہاں پر موقع پر موجود طلبہ بھی تھے، انہوں نے کہا وہ ان طلبہ کے ساتھ بھی ہیں، اور اگر کسی نے ان کی رجسٹریشن منسوخ کی طلبہ کی احتجاج کرنے کے اوپر، تو وہ ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ وہ ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کی آواز بلند کی ہے۔ لیکن اگین وہی کہ انہوں نے ایک اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی انہیں کہ اس کالج کی جو رجسٹریشن ہے 2022 سے 2024 تک کی، جس میں FSC، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، ICS، FA اور ICOM کی رجسٹریشن جو ہے وہ اس کالج میں معطل رہے گی، اس کی ٹیچنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کی بابت ڈائریکٹوریٹ پبلک انسٹرکشنز کالجز کی جانب سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا گیا ہے، اور یہ تمام واقعہ جو ہے وہ آج ہوتا رہا۔ اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پنجاب کالج گلبرگ کیمپس کے باہر جو پنجاب کالج کے سابق طلبہ ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور بھی دیگر کالج جو طلبہ یونینز ہیں وہ بھی وہاں تک جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اسی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو واقعہ پیش آیا اس کے ملزم کو گرفتار کیا جائے اور مقدمہ درج کیا جائے۔ اور جو پریس کانفرنس تھی اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور پریس کانفرنس میں جو موجود رپورٹرز تھے انہوں نے بھی اس بات کا کوشش کی کہ ان سے DIG فیصل کامران جو ہیں ان سے یہ کیا جائے کہ پولیس جو ہے وہ از خود بھی تو مدعی بن سکتی ہے، تو اس کو بھی وہ جو ہے وہ ان کے سوال کے اوپر DIG نے کہا کہ اگین وہی کہ کوئی متاثرہ فریق جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اس کے بعد ہی وہ کارروائی کر سکیں گے، اس طرح وہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ ایک سوال کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے یہ امن امان تباہ کیا ہے، جنہوں نے کالج کے اوپر توڑ پھوڑ کی ہے، پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہوگی قانون کے مطابق۔ اگر پنجاب کالج کی انتظامیہ کوئی درخواست دیتی ہے تو پولیس اس کے اوپر کارروائی کرے گی۔ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے DIG فیصل کامران نے پریس کانفرنس کے بعد یہ بھی کہا کہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ شاید اس معاملے کو وہ اس نظر سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے برطانیہ میں فسادات ہوئے تھے تو سوشل میڈیا کی خبر کو انہوں نے اس کے ساتھ اس کے مترادف ہی قرار دیا کہ یہ خبر بھی اسی طرح کی انہیں نظر آ رہی ہے۔ اس میں چونکہ ابھی تک کوئی متاثرہ فریق جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، اور ہم نے بھی ان سے کچھ سوالات جو ہیں وہ بھیجے تھے ان کو کہ بھئی آپ ہمیں چند سوالات، چونکہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ ایک متاثرہ بچی کے والد کو بھی اس پریس کانفرنس میں بلائیں گے، وہ آ رہے ہیں، تو وہ ان کو نہیں لایا گیا، ان سے بھی سوالات میڈیا نے کرنے تھے، لیکن اس بات کا موقع ہی نہیں آیا، اور دوسرا وہ اپنی پریس کانفرنس جو ہے وہ مکمل کر کے چلے گئے۔ یہ تمام واقعہ تھا۔ بظاہر ابھی تک جو پنجاب کالج کے طلبہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف کے اوپر۔ دوسری جانب پولیس نے جو پریس کانفرنس ہے DIG فیصل کامران کی، اس نے تو اس سارے معاملے کو بالکل ہی ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ کوئی مدعی سامنے نہیں آیا۔ بہرحال اتنے طلباء جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں،
اور وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ قانونی طور پر انہیں کوئی جواز جو ہے وہ دیا جائے۔ اب تک کی یہ صورتحال تھی۔ پنجاب کالج کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے تو اس واقعہ سے بالکل ہی تردید کر دی ہے اس کی، اور اس خبر کو بالکل جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا ہے، اور یہ والدین کو ہدایت کی ہے کہ وہ جو غیر مصدقہ چینلز ہیں ان کی خبروں کے اوپر دھیان جو ہے وہ نہ دیں۔ اور ایک بات کا بڑا طلبہ نے دوران احتجاج یہ بھی اس بات کا بھی اظہار کیا کہ میڈیا جو ہے وہ ان کی کوریج کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہی ان کے احتجاج کو کور کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی میڈیا جو ہے وہ ان کے احتجاج کی نہ کوئی خبر چلا رہا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی احتجاج کی فوٹیج چلا رہا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے تئیں جو اپنی سٹوریز لگا رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اسنیپ چیٹ کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، تو وہ اپنے تئیں اپنے احتجاج کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رکھے ہیں، اور میڈیا جو ہے وہ ان کی بات کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ جبکہ جو ڈی آئی جی فیصل کامران ہیں، انہوں نے ایک سوال کے اوپر یہ بھی کہا کہ سائبر کرائم کا جو سیل جو ہے وہ موجود ہے، اگر کوئی درخواست آئی اس طرح کی فیک نیوز کے حوالے سے، تو جنہوں نے یہ خبر پھیلائی ہے وہ اس کے اوپر بھی کارروائی جو ہے بنے گی۔